تعارف کیا ہے؟ میں نے جب قرآن سے پوچھا اللہ قرآن کیا ہے، اسے اٹھا کے کبھی کبھی چوم لوں، بیٹی رخصت ہو رہی ہے تمام ہندوانہ طریقے کے مطابق ہو رہی ہے تو رخصت ہوتے ہوئے اس کے سر پہ رکھ دوں؟ اللہ اس سے میرا تعارف کیا ہے، یہ ہے کیا، یہ آپ نے بھیجا کیوں، کس لیے بھیجا، میرے ساتھ اس کا کیا لنک ہے، کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے؟ اللہ رب العزت نے صرف 3 جملے ارشاد فرمائے، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوتا ہوں، توجہ، اللہ نے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ اگلی ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں، پہلے لفظ کو صرف لے رہا ہوں، یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ اب سوال یہ ہے انسان کسے کہتے ہیں جس کے لیے ہدایت ہے، وہ کیا ہے؟ 2 چیزوں کا مرکب ہے انسان، ایک ہے جسم، ایک ہے روح، یہ 2 چیزیں ہی ہیں، ایک ہے جسم، ایک ہے جسم کا تعلق زمین سے ہے، عناصر 4 سے اللہ نے بنایا آپ کا جسم، مٹی سے، پانی سے، آگ سے، ہوا سے، 4 چیزوں سے اللہ نے آپ کا جسم بنایا، مٹی زمین سے، آگ زمین سے، پانی زمین سے، ہوا بھی زمین سے۔ ہوا کا تعلق وہاں تک ہے جہاں تک زمین کی کشش ثقل ہے، اس سے اوپر ہوا نہیں ہے، تو ہوا کا تعلق بھی زمین سے۔ اللہ نے جسم بنایا زمین سے تو اس کی غذا بھی بنائی ہے زمین سے، روح کا تعلق آسمان سے ہے تو اس کے لیے غذا بھی اتاری ہے آسمان سے۔ اب میں اس تمہید میں زیادہ وقت نہیں لیتا، بات بہت لمبی ہو جائے گی، ورنہ میں چاہوں تو اس پہ بہت لمبی بات کر سکتا ہوں۔ اس قرآن مجید سے میں نے سہارا لیا ہے اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے۔ اب ایک تو قرآن آیا ہی انسان کی ہدایت کے لیے، پھر اس میں خاص طور پر اللہ مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اب میں اس کا سادہ سا معنی رکھوں گا آپ کے سامنے، اور اگر آپ کی توجہ رہی تو یہ آپ کے ذہن میں یوں محفوظ ہو جائے گا کہ پھر باقی باتیں بھول بھی گئیں، یہ معنی انشاءاللہ نہیں بھولے گا اگر توجہ میری جانب رہتی ہے تو۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے انسانیت کا دعویٰ کرنے والوں، اے نسل انسانیت سے تعلق رکھنے والوں، اے آدم کے بیٹو، یا ایھا الناس، جی اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم الرسول، آ گیا، کم تمہارے پاس آ گیا، رسول آ گیا۔ اللہ رسول تو پہلے بھی آتے رہے، آپ نے اس انداز میں بات تو نہیں فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کب کہا کہ قد جاءکم رسول، رسول آ گیا، نہیں، قد جاءکم الرسول، رسول نہیں الرسول آ گیا۔ انگلش میں کسی لفظ سے پہلے THE تا لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے، عربی میں کسی لفظ سے پہلے الف لام لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا قد جاءکم رسول، نہیں، قد جاءکم الرسول، آنے والے پہلے آتے رہے لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے بیتاب جن کے لیے سارا زمانہ تھا، وہ آئے مسترب تھی جن کے لیے وادی بتھا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا، ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ رسول نہیں الرسول آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا حبیب آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا۔ انبیاء جس کی بشارتیں دیتے رہے وہ میرا محبوب آ گیا، انبیاء جس کی امت میں شامل ہونے کے لیے دعائیں کرتے رہے وہ میرا لاڈلا آ گیا، میرا حبیب آ گیا، آمنہ کا لال آ گیا، عبداللہ کا در یتیم آ گیا، صدیق کا یار آ گیا، بلال کا غمخوار آ گیا۔ آنے والے پہلے جتنے آئے وہ سارے نبی، آقا نبیوں کے نبی، وہ جو پہلے آئے وہ سارے رسول، آقا وہ 313 رسول، آقا رسولوں کے رسول، وہ جو پہلے آئے وہ پیغمبر، آقا پیغمبروں کے پیغمبر، وہ جو پہلے آئے ان کے لیے نبوت، آقا کے لیے ختم نبوت، وہ جو پہلے آئے ان کی نبوت محدود، آقا کی نبوت لامحدود، وہ جو پہلے آئے ان کی نبوت طفیلی، آقا کی نبوت ذاتی، وہ جو پہلے آئے ان کی نبوت کے بعد نبوت، آقا
آقا کی نبوت کے بعد قیامت، وہ جو پہلے آئے ان کے لیے کتاب اللہ، آقا کے لیے کلام اللہ، وہ جو پہلے آئے ان کا معراج فرش پر، آقا کا معراج عرش پر۔ میرا حبیب آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا، میرا محبوب آ گیا۔ قد جاءکم الرسول، وہ آ گیا جس کی انتظاریں تھیں، وہ آ گیا جسے میں نے مقصود کائنات بنا کر بھیجا، مرکز کائنات بنا کر بھیجا، ہادی کائنات بنا کر بھیجا، روح کائنات بنا کر بھیجا، طبیب کائنات بنا کر بھیجا، حسن کائنات بنا کر بھیجا، رونق کائنات بنا کر بھیجا، بہار کائنات بنا کر بھیجا، فخر موجودات بنا کر بھیجا۔ ارے وہ اللہ فرماتے ہیں وہ آ گیا جسے میں نے مصطفیٰ بنا کر بھیجا ہے۔ تو پھر محبت میں مجھے کہنے دے، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو براہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہنسی، وہ ضحیٰ کی شباہت میرا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، تھک تو نہیں گئے؟ یوں کر سکتے ہیں آپ؟ مجھے پتہ ہے نا کہ کانفرنس کا مجمع اور ہوتا ہے، جمعے کا مجمع اور ہوتا ہے۔ جمعے والے ہوتے ہیں کہ ہم نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں اور مولوی نے پتنی ختم کس وقت کرنا ہے، میں نے ولیمے پہ بھی جانا ہے، دکان پہ بھی جانا ہے، کوئی اور کام بھی میرے ادھورے رہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا جی؟ آگاہ کر دیا کیا؟ نہیں انشاءاللہ جلدی، آپ پریشان، کچھ ساتھی پریشان ہو جائیں گے، پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ جلدی جی۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم الرسول، میرا محبوب آ گیا، وہ جس کی انتظاریں تھیں وہ آ گیا۔ اب میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے انشاءاللہ میں آپ کے حوالے کر کے جاؤں گا، اپنا فریضہ نبھاؤں گا۔ قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم۔ توجہ آپ کی رہی تو ایک ایک لفظ آپ کے پاس انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا، معنی آپ کی اپنی زبان میں محفوظ ہو جائے گا۔ قد جاءکم الرسول، ایک تو اللہ فرماتے ہیں قد، میں اللہ پکی بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے اللہ ہونے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں قد، میں پکی بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ ہم سے تو کسی ایم پی اے نے بات کرنی ہو تو وہ نہیں کہتا کہ میری بات پکی ہوگی، نہیں میری بات سمجھ آئی آپ فرما رہے ہیں، فرمایا ہاں بات ہے میرے محبوب کی، بات میرے محبوب کی ہے، بات میرے حبیب کی ہے۔ قد جاءکم الرسول، قد جاءکم الرسول، آ گیا میرا خاص محبوب، میرا خاص رسول، میرا حبیب آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا۔ اچھا اللہ ٹھیک ہے، قد جاءکم الرسول کیا لے کر آیا؟ اللہ فرماتے ہیں بالحق، بالحق۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ حق قرآن ہے۔ حق کیا ہے؟ قرآن۔ یہ بالحق، یہ جو با ہوتی ہے یہ ساتھ ملانے والی ہوتی ہے، جس طرح آپ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ، با اسم اللہ، بسم اللہ کے اگر ٹکڑے کر کے اسے سمجھیں تو با اسم اللہ، ساتھ نام اللہ کے، بالحق۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب ایسا حق کے ساتھ آیا، ایسا، یہ حق سے جدا نہیں، حق اس سے جدا نہیں، زمانے کی تخصیص نہیں، وقت کی تخصیص نہیں، بالحق، ہر لمحہ حق کے ساتھ ہے، بلکہ ایسا ساتھ ہے کہ میرا محبوب اٹھے تو حق بنے، بیٹھے تو حق بنے، چلے تو حق بنے، کھائے تو حق بنے، پیے تو حق بنے، اوڑے تو حق بنے، اس کی تجارت حق بنے، اس کی معیشت حق بنے، اس کی معاشرت حق بنے، اس کی صلح حق بنے، اس کی جنگ حق بنے، اس کی دوستی حق بنے، اس کی دشمنی
معاشرے میں رہتا ہوں وہاں مجھے یہ سمجھنا پڑے گا کہ محبوب اپنی مرضی سے بھی کبھی کچھ کر دیتا ہے، کسی کے پاس چلا جائے، کسی کی گودی میں اپنا سر رکھ دے، کسی کا سر اپنی گودی میں رکھ دے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، توجہ، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم۔ اس کا ایک ایک عمل، اس کا ایک ایک ادا، اس کی ایک ایک بات میرے حکم سے ہے، من ربکم، رب کی طرف سے ہے۔ یہ تو اس وقت تک بولے گا نہیں، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جب تک میں وحی نہیں بھیجوں گا۔ کیوں؟ اسے میں نے ساری کائنات سے بلند مقام عطا فرمایا ہے، اسے میں نے اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، اتنا اعلیٰ لوگوں، اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا کہ میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگے، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگے۔ لوگوں، اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، میرے آقا سر اٹھا کے بولے قرآن بنے، سر جھکا کے بولے حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے، جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگے فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دے ذی-النورین بنے، جسے چومے حسین بنے، جسے مصلی دے صدیق بنے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بالحق اعلیٰ بنا کے بھیجا، عرفہ بنا کے بھیجا، ساری کائنات کا سردار بنا کے بھیجا۔ بولیے نا، بولیے نا۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں لے کے جا سکتا، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ، میں سمیٹتے ہوئے ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، صاحبان توجہ، نہ معلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے نہیں ہے، یہ جملہ میرا سمجھ لیجئے، اور میں قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم۔ اللہ، آپ نے اتنی لمبی بات کی، توجہ، یہ میرا تخیل ہے، میں اپنے تخیل میں رب سے سوال کر رہا ہوں، اللہ آپ نے اتنی لمبی بات کی، اوے انسانوں۔ پھر میں پکی بات کرنے لگا ہوں، پھر کم تمہارے پاس آ گیا ہے، رسول نہیں الرسول آ گیا ہے، پھر حق لے کر آ گیا ہے، رب کی طرف سے آ گیا ہے۔ اللہ، آپ نے اتنی لمبی بات کی، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میرے لیے حکم کیا ہے؟ میں کروں کیا؟ توجہ ہے سب کی؟ اللہ میرے لیے حکم کیا ہے؟ دیکھیے نا، اللہ کرے ہم یہ باتیں سمجھنے والے بن جائیں۔ میں نے ابتدا میں ایک جملہ عرض کیا، ہم نے بہت ساری باتوں کو نا گڑمڑ کر دیا ہے، ہم اپنے ذہن کے مطابق سوچتے ہیں، بلکہ اسلام کو اپنے ذہن کے مطابق لانا چاہتے ہیں، خود اسلام کے مطابق نہیں آتے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلت اور پستیوں کی انتہائی گھاٹیوں میں ہیں، یہی وجہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور منافقت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے عالم ارواح سے وعدے کرنے شروع کیے، اللہ سے، عالم ارواح سے، یہاں نہیں۔ یہ جو یہاں بولتے ہیں نا اشہد اللہ، یہ بھی اس سے وعدہ ہے۔ نماز میں جب ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں ایاک نعبد، یہ اس سے وعدہ ہے۔ نماز میں جب سبحان ربی العظیم بولتے ہیں رب تو ہے، یہ تو وعدہ، اقرار کر رہے ہیں، بار بار تکرار کر رہے ہیں۔ لیکن عالم ارواح سے ہم نے شروع ہوئے، ہم وہاں سے ہم نے رولا پانا شروع کیا۔ الست بربکم جب رب نے کہا تھا، قالوا بلا، رب تو ہی ہے۔ لیکن یہاں ہم کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ذلتوں میں ہیں، پستیوں میں ہیں، لیکن کوئی نہ سمجھنا چاہتا ہے نہ سمجھا رہا ہے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے میرے جملے سے؟ میں نے عرض کیا کہ ہم اپنی مرضی سے چیزیں سمجھتے ہیں نا۔ اب ایک اس کے لیے میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں۔ یہاں جو میں حاضر ہوا، توجہ، تو مجھے گاڑی بھی چاہیے تھی، پٹرول بھی چاہیے تھا، کپڑے بھی چاہیے تھے، اینک بھی چاہیے تھی، پیسے بھی چاہیے تھے۔ یہاں آیا ہوں تو کھانا بھی چاہیے،
پانی بھی چاہیے، چائے بھی چاہیے، اور میں نے بیان بھی کرنا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں برابر نہیں. سمجھیے گا میرے اس جملے کو، سمجھیے گا. گاڑی ضرورت ہے، پٹرول ضرورت ہے، لباس میں نے آپ کی خدمت میں پیش ہونا تھا، اس کے لیے مجھے لباس ضرورت ہے، نظر میری ویک ہے، اس کے لیے مجھے اینک ضرورت ہے، بھوک لگتی ہے، مجھے کھانا ضرورت ہے، زیادہ راہ مجھے چاہیے، پیسے چاہیے، میری ضرورت ہے. مقصد بیان کرنا ہے. اگر سمجھ آ گئی تو ہلکا سا یوں کر دو، بھلے سے کسی سمت میں بھی کر دو، یوں کر دو، یوں کر دو، یوں کر دو، میں یہی سمجھوں گا بات سمجھ آ گئی. مقصد. اچھا میں گاڑی میں ہی بیٹھا رہوں، میں یہاں پہ پہنچا، ساجد بھائی مجھے اتارنا چاہیں، میں کون نہیں، میں نے ابھی گاڑی میں بیٹھنا ہے. میں کہوں چائے لے آؤ، پی لوں، اور لے آؤ، اور لے آؤ، کھانا لے آؤ، کھا لیا، اور لے آؤ، ایک کپڑے بدلے اور بدلے. جس نے بھی بلایا وہ کہے گا بلایا کس کے لیے، کر کیا رہا ہے. بعض دفعہ جب اسلام کی بات کی جاتی ہے، کوئی بھی کرے، میں کروں، کوئی جماعت کرے، کوئی تنظیم کرے، کوئی مولوی کرے، کوئی خطیب کرے، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید ہمیں دنیا سے کٹ کر رہے ہیں. نہیں، مکان ضرورت ہے، نوکری ضرورت ہے، جاب ضرورت ہے، بزنس ضرورت ہے، پیسہ ضرورت ہے. مقصد کیا ہے یہاں آنے کا؟ ہم نے اسے آج اس سے ہم بالکل یکسر، ہم الگ تھلگ ایک زندگی گزار رہے ہیں. یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ہر قدم کہاں بڑھ رہا ہے، مجھے کہاں پہنچنا ہے، اور مجھ سے پہلے اور میرے ساتھ والے کہاں پہنچ چکے ہیں. جہاں وہ گئے ہیں وہاں سے واپسی نہیں ہے. اور اگلی بات سن لیجئے، میں ساتھ ساتھ ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں. اگلی بات سن لیجئے، یہ جو انسان ہے نا، یہ شاید جس لہجے میں بات کر رہا ہوں اس لہجے میں شاید ہی کوئی کرے. یہ جو انسان ہے، آپ نے شاید یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ دنیا کے دن گزاریں گے نا تو اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، کہانی ختم. آپ ازلی نہیں ہیں. کاش یہ میرا جملہ آپ نوجوانوں تک اور بوڑھوں تک بھی پہنچ جائے. اور اگر پہنچ گیا اور آپ نے اسے لکھ لیا، آپ روزانہ اسے ایک دفعہ رپیٹ کریں، آپ کو خود سے اپنے اندر تبدیلی محسوس ہوگی. انسان ازلی نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، لیکن ابدی ہے. آپ ہمیشہ کے لیے ہیں، ازلی نہیں ہے انسان، لیکن ابدی ہے. آپ اب جب بن گئے ہیں نا، تو یہ جو مسجد میں اعلان ہوگا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، تو یہ انتقال کا لفظ آپ عموماً پٹوار خانے میں سنتے رہتے ہیں کہ آج فلاں زمین کا انتقال ہے. کیا مطلب؟ زمین ختم ہو گئی. وہ ایک کے نام سے دوسرے کے نام پہ منتقل ہو گئی. اعلان ہوتا ہے مسجد میں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. کیا مطلب؟ یہ صاحب منتقل ہو گئے. جہاں منتقل ہونا ہے وہاں سے آگے کہیں نہیں جانا. وہاں کیا کریں گے یہ کبھی نہیں سوچا ہم نے. یاد رکھیے، مرنا، یہ مرنے کا لفظ ایک دفعہ اسے سائڈ پہ رکھیے. منتقل ہونا ہے آپ نے. ابھی آپ بابا کے پاس ہیں، اماں کے پاس ہیں، بھائی کے پاس ہیں، بہن کے پاس ہیں. منتقل ہونا ہے رب کے پاس. بولیے تو صحیح ذرا میرے ساتھ تھوڑا سا. منتقل ہونا ہے، منتقل. وہاں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں جو اگلا جملہ اس آیت میں آ رہا ہے. سنا دوں یا نماز پڑھ لیں؟ کسی کو جلدی ہے تو میرے خیال میں انہیں پہلے پڑھا کے بھیج دیجیے. صاحبان توجہ. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. اللہ، آپ نے اتنی لمبی بات کی، اتنے لمبے لفظ، اتنے گہرے لفظ بولے اور مجھے مخاطب کیا. انسان میں تجھ سے مخاطب ہوں. اللہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ توجہ. اللہ فرماتے ہیں فآمنوا، ایمان لے آؤ. اللہ اتنی سی بات کے لیے آپ نے اتنی لمبی تمہید باندھی. بات آخر میں اتنی سی نکلی، کیا کرو؟
کیا کرو؟ میں یوں نہیں سناؤں گا یہ جملہ. کیا کرو؟ کیا کرو؟ وہ سننے کے بعد کیوں ہلچل نہیں مچی میرے دل میں بھی آپ کے دل میں کہ وہ لفظ کیا تھا؟ آمنو، ایمان لے آؤ. اللہ وہ تو ہم لے چکے. آج جس سے پوچھو تو کون ہے کہتا ہے مومن. جس سے بھی پوچھو تو کون ہے، کسی تنظیم، کسی مسلک، کسی مسجد میں چلے جائیں، کون ہے آپ؟ مومن. اچھا پھر یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم مومن، کہتے ہیں ہم ہی مومن. ادھر بھی نہیں، وہ بھی نہیں ٹھیک، وہ بھی نہیں ٹھیک، وہ بھی نہیں ٹھیک، ہم ہی مومن. یہی بات ہے نا، یوں کر دیں. اب صاحبان توجہ رکھنا، میری یہ محنت ضائع نہ کرنا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ اتنا سوکھا کام نہیں ہے. فآمنو، یہ جو ایمان ہے نا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا میں نے سمجھا، جتنا ہم نے سمجھا. یہ اگر اتنا آسان کام ہوتا نا، توجہ، یہ اگر اتنا آسان کام ہوتا نا، تو اب میری جانب دیکھیے گا، تو اللہ قرآن میں یہ نہ فرماتے یا ایھا الذین آمنو آمنو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اللہ میں ایمان لا چکا ہوں تبھی آپ نے فرمایا نا آمنو. نہیں میری بات سمجھا؟ آپ نے یہ جو فرمایا آمنو، یہ آمنو آپ نے اسی لیے فرمایا نا کہ میں ایمان والا ہوں. پھر آپ حکم دے رہے ہیں آمنو، ایمان لے آؤ. یہ جملہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں مسجد میں بیٹھ جاؤ. ایک طرف میں اقرار کر رہا ہوں کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر کہہ رہا ہوں مسجد میں. یا آپ کا میزبان کہیں آپ کو کہے جنہوں نے کھانا کھا لیا ہے وہ کھانا کھا لیں. حیرانگی والا جملہ ہے یا نہیں؟ سارے ہلا دو یار. حیرانگی والا جملہ ہے یا نہیں؟ جنہوں نے کھانا کھا لیا ہے وہ کھانا. اس کا مطلب ہے کوئی بات تو ہے آپ کے کھانے میں. میں اگر یہ کہوں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں مسجد میں بیٹھ جاؤ تو اس کا مطلب ہوگا شاید جیسے ظاہری طور پر بیٹھے ہوئے ہو ایسے قلبی طور پر بیٹھ جاؤ. اچھا چلو یوں بھی سمجھ نہیں آتی تو ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. اگر وہ جملہ کہیں فٹ ہو گیا تو مجھ پہ ناراض نہیں ہونا، میں یہاں پہ کسی کو نہیں جانتا. ایک بندہ حاجی نہ ہو اور اس نے اپنے دروازے پر لکھوا رکھا ہو حاجی فلاں، اور اس کے پڑوسی کو پتہ ہو کہ یہ حاجی، اسے شوق ہو حاجی کہلوانے کا اور اس نے لکھوا رکھا ہو حاجی. اب دیکھیے میں اتنے احتیاط سے بول رہا ہوں، میں فلاں کی جگہ پہ کوئی فرضی نام بھی تو لے سکتا تھا لیکن میں نے نہیں لیا کہ ہو سکتا ہے وہ فرضی نام کوئی بیٹھا ہوا ہو مجھ پہ ناراض ہو جائے. حاجی فلاں، اور پڑوسی کو پتہ ہو کہ یہ حاجی نہیں. اور کہیں کسی ڈیرے پر بیٹھ کر، کسی سیاسی کے پاس بیٹھ کر، کسی چوک میں بیٹھ کر، کسی محفل میں بیٹھ کر وہ جس پڑوسی کو پتہ ہے کہ یہ حاجی نہیں وہ اسے حاجی صاحب کہہ دے تو اس پڑوسی نے اس کی عزت رکھ لی، اس پڑوسی نے اس کی لاج رکھ لی، اس کا بھرم رکھ لیا، اس کی عزت رکھ لی. کیا کہنے میرے مالک ہے. کیا لوگ کسی کو کہتے رہتے ہیں فلاں لجپال فلاں لجپال. ارے یہ دنیا والے کیا لجپال ہیں جو میرا اللہ لجپال ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، تو نے اپنا نام رکھوایا مومن، میں نے تجھے مومن کہہ دیا، میں نے تجھے بے ایمان نہیں کہا. حالانکہ میں تو علیم بذات الصدور ہوں، میں تو دلوں کے راز جانتا ہوں. میں نے تیری عزت رکھ لی، تیرا بھرم رکھ لیا، تیری لاج رکھ لی. میں نے تجھے بے ایمان نہیں کہا. تو نے چاہا کہ مجھے مومن کہا جائے، تو نے پسند کیا کہ مجھے ایمان والا کہا جائے. میں نے تجھے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، میں نے تجھے مومن کہہ دیا، تیرا شوق پورا کر دیا. تو لوگوں کو کہتا ہے کہ لوگ تجھے مومن کہیں، میں اللہ کہہ رہا ہوں چل یا ایھا الذین آمنو، میں نے تیرا شوق پورا کر دیا، تیرا دعویٰ تھا اسے پورا کر دیا. تجھے بے ایمان نہیں کہا، آمنو کہہ دیا، ایمان والا کہہ دیا، مومن کہہ دیا. لیکن سن اب تیری میری آپس کی بات ہے، آمنو ایمان لے بھی آ.
دوستوں کو میری بات سمجھ آئی ہے کو نہیں آئی؟ اللہ فرماتے ہیں اب تیری میری آپس کی بات ہے، آمینو ایمان، بس نعرے تو نے بہت لگا لیے، رولے تو نے بہت ڈال دیے، بینر تو نے بہت لکھوا لیے، ہلا گلا تو نے بہت سارا کر دیا، اب تیری میری آپس کی بات ہے، میں تیرا پردہ میں نے رکھ دیا، اب آپس کی باتیں ہیں تیری میری، آمینو ایمان لے لیا، ایمان یہاں پہ ایک جملہ بول رہا ہوں، اللہ کیسا لاؤں ایمان؟ یہاں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، ہر بندہ اپنی طرف کھینچتا ہے، ساری لا دو، ہر بندہ ادھر نہ جانا وہ بھی نہیں ٹھیک، ادھر نہ جانا وہ بھی نہیں ٹھیک، ادھر نہ جانا، وہ جس طرح مسافر چلا جائے لاری اڈے پہ، ہر بس کا کنڈکٹر ادھر نہ بیٹھنا، اس نے اڈے پہ رک جانا ہے، ادھر نہ بیٹھنا، اس نے فلاں ہوٹل پہ رک جانا ہے، ادھر نہ بیٹھنا، یہ فلاں انٹرچینج پہ ادھر جائے گا، ہم جائیں گے نان سٹاپ اسلام آباد، بولیے نا ہلکا سے بولیے، ہم جائیں گے نان سٹاپ ملتان، ہم جائیں گے نان سٹاپ کراچی، ایسے ہی ہے نا؟ اور کوئی کنڈکٹر زیادہ تیز ہو تو وہ آگے بڑھ کے بیگ اٹھا لے گا، آگے بڑھ کے بچہ پکڑ لے گا، وہ مسافر تنگ آ کے کہتا ہے چھوڑ دے میں جانا ہی نہیں، حضرت چھوڑ دے مجھے، میں کہا کرتا ہوں وہ جس نے کہا نا مجھے چھوڑ دے میں نے نہیں جانا، اس نے جانا ہے، وہ آفس سے چھٹی لے کے آیا جانے کے لیے، بچوں کو تیار کر کے لایا ہے، اس کی بیگم نے آج ہی تو میک اپ کیا ہے جانے کے لیے، خامد کے لیے تو نہیں کرتی، خامد کے لیے تو نہیں کرتی، جس کے لیے کرنا چاہیے اس کے لیے تو، بلکہ جس کے لیے کرنے کا حکم ہے اور جس کے پیسوں سے میک اپ آیا ہے اس کے سامنے تو یوں بہو بن کے بیٹھی ہوتی، پر بات لمبی ہو جائے گی، یہ اس نے جانا ہے، یہ چھٹی لے کے آیا ہے، سامان باندھ کے آیا ہے، اس نے جو کہا نا کہ مجھے چھوڑ دے، صرف اس لیے کہا پیچھے کھڑا ہو کے تجزیہ کرے یا کسی سے مشورہ کرے کہ ان میں سے کون سچا ہے۔ میں آج کے نوجوان کو کہتا ہوں، وہ پریشان ہو جاتا ہے ہم ایمان کیسا لائیں، کیا بات کس کی سنیں، میں نے کہا آج تجھے میں تھوڑا سا پیچھے کھڑا کر کے تجزیہ کراؤں، قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ ان میں سے کون سچا ہے، پھر اس کے بعد ماننا تیری بات ہوگی، پھر وہ تیری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری یہاں تک پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، میں اپنا فرض نبھا دوں گا اور قرآن سے بات کروں گا۔ اللہ آپ فرما رہے ہیں اتنی تاکید، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والے کہلوا بھی دیا تم نے، کہلوانے سے بات نہیں بنے گی، آمنو لے بھی آؤ، اچھا تو پھر اللہ آپ ہی بتا دیجئے میں کیسا ایمان لاؤں، مجھے تو یہاں دنیا کے نعروں میں سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں کس کی طرف جاؤں، اللہ آپ ہی بتا دیجئے کیسا ایمان لاؤں جو آپ کو پسند ہو، کیسا ایمان لاؤں جو آپ کے محبوب کو پسند ہو، قرآن نہ ہو قاضی مجرم ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محمد کے یار ایمان لائے۔ فَإِنْ آمَنُوا، یہ قرآن کی آیت نہ ہو اور اس کا یہ ترجمہ نہ ہو میں مجرم ہوں، اللہ نے ایمان کے لیے کسوٹی بنا دی، ایمان کے لیے معیار بنا دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محمد کے یار ایمان لائے ہیں، ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محمد کے اہل بیت ایمان لائے ہیں۔ جی جی بوڑھو ایسے ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لایا، جوانوں ایسے ایمان لاؤ جیسے عمر ایمان لایا، تاجروں ایسے ایمان لاؤ جیسے عثمان ایمان لایا، بہادروں ایسے ایمان لاؤ جیسے علی ایمان لایا، بچوں ایسے ایمان لاؤ جیسے حسین ایمان لایا، عورتوں ایسے ایمان لاؤ جیسے عائشہ اور فاطمہ ایمان لائی۔ فَإِنْ آمَنُوا، یاد رکھیے جن کے ایمان کو اللہ نے میرے لیے کسوٹی بنا دیا، ظلم کی انتہا دیکھیے کہ آج ان کے ایمان پہ جرح کی جاتی ہے، نیٹ پر بیٹھ کر نام نہاد مذہبی سکالر ان کے ایمان پہ جرح کرتے ہیں، جن کے ایمان کو اللہ نے میرے لیے معیار بنایا ہے، جن کے ایمان کو اللہ نے میرے لیے کسوٹی بنایا ہے۔ یاد رکھیے صحابہ اور اہل بیت یہ دونوں طبقے امت کے لیے ایمان لانے کا نمونہ ہیں۔
بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ میں نے کوشش کی کہ مختصر وقت میں آپ کے حوالے بات کروں. اب میں اپنے بھائی ساجد کا صرف حکم پورا کیے دیتا ہوں کہ جس طرح صحابہ ہمارا ایمان ہے اسی طرح اہل بیت ہمارا ایمان ہے. کوئی اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے اسے ہم مومن نہیں سمجھتے, اسے ہم سنی نہیں سمجھتے, اسے ہم ایمان والا نہیں سمجھتے. اس لیے کہ ہم تک جو دین پہنچا یہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محنتوں سے پہنچا, دونوں کی قربانیوں سے پہنچا. اس لیے ہمارے ہاں یہ بات نہیں ہے کہ صحابہ کو کچھ کہا جائے یا اہل بیت کو کچھ کہا جائے. نہیں, صحابہ بھی حق ہیں, اہل بیت بھی, بولیے نہ بولیے, اہل بیت بھی حق ہیں. اہل بیت ایک حضور کا گھرانہ ہے, ایک حضور کا یارانہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں صحابہ سے بھی محبت ہے, اہل بیت سے بھی اہل بیت سے بھی محبت ہے. میری جان صحابہ کے حق میں, ایمان صحابہ کے حق میں, قرآن صحابہ کے حق میں, دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں. گلشن کی بہار صحابہ, روشن مینار صحابہ, مطلع انوار صحابہ, محبوب غفار صحابہ, سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ. اسی طرح اہل بیت سے ہمیں محبت ہے. بولیے بولیے بولیے, اہل بیت سے ہمیں محبت ہے. اور کیوں نہ ہو, حضور نے محبت کی ہے, حضور محبت کا حکم دیتے ہیں. حسین جنت دا بادشاہ ہے, حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے, دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا تار ہے, حسین بھائی حسن دا پیار ہے, حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے, حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے, زمانہ بدلے, ساقی بدلے, میخانہ بدلے, مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین عابد, حسین ساجد, حسین ماجد, حسین واجد, حسین قاری کربلا دا, حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے. حسین لڑدا شمر دے نالے, میں منیا حسین لڑدا شمر دے نالے, تو بھی من حسین دستا عمر دے نالے. حسین لڑدا شمر دے نالے, حسین دستا عمر دے نالے. حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا, اے حق نو کر کے قبول لکھ لے. بس کر دوں, میں 2:15 ہو گئے. نہیں, میں 10 منٹ نہیں اور لگاتا. ایک بات اپنے نامہ اعمال کے لیے تھوڑی سی اضافی کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دیتے یوں کر سکتے کر دوں. میں وہ اپنے نامہ اعمال کے لیے کرنے لگا ہوں, ورنہ انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ 2:15 بجے تک, اور وہ بھی پورا ہو گیا. اور انہوں نے جس حد تک بات کی مجھے حکم دیا, میں نے چاہا کہ اتنے وقت میں وہ مدعا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. آج ہم سبھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عمر جیسا حاکم ملے. بولیے تو صحیح تھوڑا سا, یہ چاہتے ہیں نا ہمیں عثمان و علی جیسا حاکم ملے, ابو بکر و عمر جیسا حاکم ملے. حاکم مجھے اچھا ملے, لیکن میں نے جہاں کینچی رکھی ہوئی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے نا, حاکم مجھے اچھا مل جائے میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ اللہ کا قانون نہیں ہے, یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. ای خیال استو محال استو چنو, ایسا نہیں ہو سکتا. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ وہ جنہیں عمر جیسا حاکم ملا, جنہیں علی جیسا حاکم ملا, وہ رعایا کیسی تھی؟ اس لیے کہ صرف کس سے ہم تک یہ پہنچے کہ جناب ابو بکر نے یہ کہا تھا کہ میری اجرت مزدور کے برابر. صرف ہم تک کس سے یہ پہنچے کہ حضرت عمر کے کرتے پر پیون تھے. صرف ہم تک بات یہ پہنچی کہ حضرت عمر نے فرمایا فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ عمر سے ہوگی. صرف ہم تک بات یہ پہنچی کہ حضرت عمر گشت کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کون دودھ میں پانی ملا رہا ہے. یا ہم تک یہ کس سے نہیں پہنچے کہ وہ رعایا کیسی تھی. کہ پہنچے کسی کے پاس ہے تو کوئی قصہ تو مجھے سنا دے. ہم تک نہیں پہنچے. ہم نے کبھی نہیں سوچا وہ رعایا کیسی تھی.
ایک صرف جملہ عرض کرتا ہوں. ایک صحابی نے کھیت بیچا, ایک صحابی نے کھیت خریدا. ایک نے بیچا, سن رہے ہیں تو سناؤ ورنہ رہنے دو. ایک نے خریدا, ایک نے بیچا. کھیت خریدنے والے نے ہل چلایا تو ہل کسی سخت چیز کے ساتھ یوں ٹک کی آواز آئی. اس نے اس جگہ کو کھودا تو دیگچا نکلا. اس نے دیگچا کھولا تو اس میں سونا تھا. کیا تھا؟ سونا. وہ سونا اٹھا کے اس کے پاس چلا گیا جس نے کھیت بیچا تھا کہ یہ تیرا ہے. یہ کیا ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے نہیں یہ تیرا ہے. قصور والو تھوڑا سا بولو, قصور میرا بھی نہیں, قصور آپ کا ہی ہے, میرا نہیں. وہ اس کے پاس چلا گیا جس نے کھیت, اسے جا کے کہتا ہے یہ, اور وہ آگے سے کہتا ہے یہ. اب کئی میرے جیسے سوچ رہے ہوں گے بڑے سادے سے, بہت سادے تھے. ایک کہتا ہے یہ تیرا ہے, دوسرا کہتا ہے یہ تیرا ہے. یہ کہتا ہے میں نے تجھ سے کھیت خریدا ہے نا, دیگچا تو نہیں. اور وہ کہتا ہے جب میں نے کھیت بیچ دیا تو اس میں جو کچھ ہے وہ. جھگڑ پڑے. جھگڑے پہ بھی بات ختم نہیں ہوئی. دونوں نے کہا عدالت چلتے ہیں. عدالت چلے اور عدالت میں پہنچ کر مقدمے کی بنیاد دیکھیے. مقدمہ کس بنیاد پر درج ہو رہا ہے؟ ایک کہتا ہے یہ تیرا ہے اور دوسرا کہتا ہے یہ. پاکستان بھر کی عدالتوں میں چلے جاؤ, مجھے کوئی ایک کیس دکھا دو جو اس بنیاد پہ درج ہو. ایک کہے یہ تیرا ہے, یہاں تو ہر کیس یہ ہے کہ یہ میرا ہے, اور وہ کہتا ہے یہ. اور اگر آپ میرا جملہ ضائع نہ کرو تو تسی کہو گے گل واقعی انج ہے. ایک کہے گا جڑا تگڑا ہوئے گا انہاں چو, ایک کہے گا یہ تے ہے نا متنازع جس پہ کیس ہوا ہے, ورنہ تو بندے دا پتر بن جا, نہیں تے وہ بھی میرا ہے جڑا تیرا ہے. جو تجھے وراثت ملی ہے نا وہ بھی میرا ہے. یا تو نے جو اپنی محنت سے کمایا ہے نا, ہمیں عمر جیسا حاکم ملے. ہم چاہتے یہ ہے ہمیں عمر جیسا حاکم ملے. ہم چاہتے یہ ہے ہمیں ابو بکر عثمان جیسا, علی جیسا حاکم ملے. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. میں یہ جملے اس لیے بول رہا ہوں کہ میں معاشرے میں گلی گلی گھومتا ہوں. آپ قصور میں گھومتے ہیں یا کہیں کسی رشتہ دار کے ہاں چلے گئے یا کسی کام کے لیے لاہور چلے گئے مال خرید. میں ایک ایک گلی میں گھومتا ہوں, میں ایک ایک چپا اور ایک ایک بستی میں گھومتا ہوں. جتنی بری حالت اس وقت پاکستانیوں کی ہے شاید ہی کہیں ہو. اور اس سب کچھ کے باوجود پاکستانی کا گلا کاٹ رہا ہے. پاکستانی کو لوٹ رہا ہے اس سب کچھ کے باوجود. اور اب یہ سمجھ رہا ہے کہ میں فائدے میں ہوں, اور اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کسی اور طرف سے تو لوٹا جا رہا ہے, کیونکہ ادھر بھی تیرے پاکستانی بھائی ہیں. تو صرف محکمہ تعلیم میں ہے, تو لوٹ رہا ہے. تو پولیس میں ہے, لوٹ رہا ہے. اور تجھے نہیں پتا کسی اور محکمے سے تجھے لوٹا جا رہا ہے. صحت کے محکمے سے تجھے لوٹا جا رہا ہے, محکمہ انہار سے تجھے لوٹا جا رہا ہے. لیکن ہر ایک اپنی جو لوٹ رہا ہے اس پر مطمئن ہے کہ میں ٹھیک ہوں, حاکم مجھے عمر جیسا مل گیا. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ پٹرول ابھی مہنگا نہیں ہوتا. وہ کون لوگ ہیں جو پٹرول پمپ بند کر دیتے ہیں؟ انڈیا سے آئے ہیں, بتائیے تو صحیح. انہیں کیا علم نہیں ہے کہ کوئی کیسی مجبوری میں ہوگا؟ اور تو نے تو جس پہ بیچ رہا ہے اس میں بھی تیرا پرافٹ موجود ہے. نہیں ہے ایسا کیا؟ اس کے باوجود تو کیوں ایسے بند کر رہا ہے؟ یہ لوگ کہاں سے آئے؟ اب وہ کون لوگ ہیں جو دفاتر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا کام نہیں ہونے دیتے؟ کون لوگ ہیں؟ آپ کو کہہ دیتے ہیں باس چھٹی پر ہے, نہیں ہے, باس ملنا ہی نہیں چاہتا, غصے میں آپ اس کی مٹھی گرم کرتے ہیں, کہتا ہے آ جا. نہیں ہے سر,
آپ کی عمریں گزر جاتی ہیں جوتے گھسیٹتے ہوئے، وہ کون ہے؟ اور ایسے لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد سفید ٹوپی پہن کر تصویر لے کر مسجد کی پہلی صف میں، جی بولیے تو صحیح میرے ساتھ. یہ ایسے گناہ ہیں جو اس تصویر سے نہیں ختم ہونے والے. حقوق العباد اللہ ختم نہیں کریں گے. کوئی ایک محکمہ مجھے آج تک نہیں ملا جس میں میں یہ تسلی سے کہہ سکوں کہ یہ محکمے کے اور یہ افیسر ایماندار ہیں. ہوں گے الا ماشاء اللہ، زہر استثناء حاصل ہے، مجھے نہیں ملا. 40 پلس میری ایج ہو گئی ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. زری ملک کی حالت یہ ہونی چاہیے تھی. میں سڑکوں پہ گھوم کے دیکھتا ہوں، میری مائیں بہنیں پردے میں لائنوں میں لگی ہوئی ہیں اور دھکے کھا رہی ہیں آٹے کے ایک ایک ٹکڑے کے لیے، آٹے کی ایک ایک کتھی کے لیے. زری ملک کی یہ حالت ہونی چاہیے تھی. اپنے آپ کو بدلیے، خدا را اپنے آپ کو بدلیے. ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے دوسرا ٹھیک ہو جائے میں ٹھیک ہوں، ایسا نہیں ہوگا. مجھے ابتدا اپنے آپ سے کرنی ہوگی، آپ کو ابتدا اپنے آپ سے کرنی ہوگی. کچھ تھوڑی سی ہاں میں حامی ملا دیں میرے کرتے ہیں. میں اگر یہ دیکھوں کہ فلاں نے یہ بددیانتی کی ہے، میں کیوں نہ کروں؟ اس نے اگر جہنم میں جانا ہے میں بھی جہنم میں جاؤں. اپنے دامن کو صاف رکھیے. کس کے لیے اکٹھا کر کے جاؤں میں؟ کس کے لیے اکٹھا کر کے جائیں آپ؟ اور کسی کی دنیا کے لیے جو اپنی آخرت برباد کر دے، اس سے بڑا بھی کوئی بے وقوف؟ جہاں میں نے اور آپ نے، ہم نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. حضور کو جا کے کیا منہ دکھانا ہے؟ اور میں دکاندار یقیناً بیٹھے ہوئے ہوں گے، یقیناً تشریف فرما ہوں گے. میں یقین جانے میرا دل دکھی نہ ہوتا تو یہ میں بات کبھی بھی نہ کرتا. آپ نے ٹھپے توڑ کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں فقیر کو دینے کے لیے. یوں کر دو، یوں کر دو، ٹھپے توڑ کے. وہ پیشہ ور گداگر ہے. پیشہ ور گداگر کو حضور نے منع فرمایا ہے دینے کے لیے. اور ایک اور گاہک آ گیا، تو اس کے ساتھ ضد کر رہا ہے کہ اس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، میں اس ریٹ پہ دوں گا. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، گاہک کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کرو. گاہک کے چہرے جس کے ساتھ تو نے ضد لگا رکھی ہے اور ادھر ٹھیپا تو اسے فوراً سے یوں پکڑایا جا رہا ہے کہ تو دکان سے اتر، میرے گاہک خراب ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ تو ضد کر رہا ہے کہ یہ 5 یا 10 روپے میں نے زیادہ لینے ہیں کیونکہ اس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں. تیرے اگرچہ پرانے ریٹ پہ آیا ہوا ہے، اس کا چہرہ تو پڑھ، اس کے ہاتھ تو دیکھ، اس کے وجود پہ لباس تو دیکھ. ممکن ہے وہ اس گداگر سے زیادہ مستحق ہو جو بڑی مشکل سے 600 روپیہ کما کے لایا ہو. جو ٹھپے ادھر دے رہے ہو وہ ادھر اسے رعایت کر دو. اللہ رب العزت ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے.